والے کے ساتھ مل کے جعلی ووٹ ڈال رہے ہیں. السلام علیکم. ابھی تک تو ہم سنتے آ رہے تھے نا کہ گھبرانا نہیں ہے، لیکن یہ الیکشنز کے رزلٹس دیکھ کے پنجاب میں عوام حکمرانوں کو یہ واضح پیغام دے رہی ہے کہ اب آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے. اور پنجاب حکومت پہ نہ صرف تحریک انصاف کی شکست کا ملبہ ڈالا جا رہا ہے، بلکہ الیکشن کمیشن نے بھی ڈسکا میں ہونے والے واقعات کا سارا ملبہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ڈال دیا. نون لیگ اور تحریک انصاف کی طرف سے اس تیزی سے بیان آ رہے ہیں کہ عوام حقیقت جاننے کی بجائے سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہے. ہر طرف سے سچ کے خلاف شدید پروپیگنڈا جاری ہے اور ہر ایک کی کوشش ہے کہ اپنے کالے کرتوت بھی اپنے مخالفوں پہ ڈال دیں. ایک طرف دھاندلی کا شور ہے اور دوسری طرف بدماشی کا. دھاندلی کا الزام لگانے والے بڑی مہارت سے اپنے جیتنے والے حلقوں میں نتائج کو عوام کی آواز بھی قرار دے رہے ہیں. اور دو لوگ جو ہیں بیچارے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں، بلکہ دو لوگ تو نہیں، آپ سمجھے دو خاندان جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں سے کون نون لیگ اور کون تحریک انصاف، آپ ان کے مرے ہوئے کون واپس لائے گا ان دونوں جماعتوں میں سے. بہرحال صورتحال کا اندازہ لگانے کے لیے میں آپ کو ڈسکا کی کچھ فوٹیجز دکھانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ کیا صورتحال تھی اور کیسے پورے کا پورا حلقہ میدان جنگ بنا رہا. عظمیٰ بخاری نے تو سارا ملبہ عثمان بزدار اور ٹائیگر فورس پہ ڈال دیا. تحریک انصاف نے سارا ملبہ نون لیگ کے گلو بٹوں پہ ڈال دیا. فردوس عاشق اوان نے سارا ملبہ الیکشن کمیشن پہ ڈال دیا اور الیکشن کمیشن نے سارا ملبہ پنجاب حکومت پہ ڈال دیا. عثمان ڈار کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے بدماشی کی ہے، ان پر ایف آئی آر کٹوا کر ان کو گرفتار کروائیں گے. شہباز گل، احسن اقبال، مریم نواز، مریم اورنگزیب الگ الگ راہ الاپ رہے ہیں، لیکن عوام ان کا تماشا دیکھ رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ جب حکمرانوں کا یہ حال ہے تو بیچاری عوام کیا کرے گی. اخلاق کی جو اعلیٰ مثالیں قائم کی جا رہی ہیں اسے دیکھتے ہوئے عوام کشمکش کی صورتحال میں اور سوچ رہی ہے کہ کیا اس قوم میں کوئی بھی ایک ایسی چیز باقی رہ گئی ہے جو قوموں کو زوال اور بربادی سے بچاتی ہیں. پاکستان کے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے دبا کر جھوٹ پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. جس چیز کی خود ضرورت ہو اس کو قومی مسئلہ بنا دیا جاتا ہے. قانون ساز میدان میں آ جاتے ہیں اور اگر اس سے خود کو تھوڑا سا بھی نقصان ہو رہا ہو تو اس قومی مفاد کو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے. کوئی ججز کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی سیاستدان، کوئی جنرلز کی طرف، لیکن بدقسمتی سے جس آئین نے اس ملک کو بچانا ہے اس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. اور اس ساری صورتحال میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو حقیقت اور مفروضوں پہ تھوڑا سا فرق بتا سکیں اور حقائق آپ کے سامنے رکھیں. NA45، NA75، PP51، PK63، ان 4 سیٹس پر ضمنی انتخابات کے نتائج کس کے حق میں، کون سچا اور کون جھوٹا ہے. کیا یہ الیکشن عمران خان کے لیے باعث گھبراہٹ بن سکتے ہیں، باعث شرمندگی، باعث ندامت؟ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک ایک حلقے کا موازنہ پیش کیا جائے. گزشتہ روز پنجاب اور خیبر پختونخوا کے 4 حلقوں پہ الیکشن ہوئے، ایک صوبائی اور ایک قومی پنجاب، جبکہ ایک صوبائی اور ایک قومی حلقہ KPK. NA75 ڈسکا سیالکوٹ، یہ حلقہ سارا دن میدان جنگ بنا رہا اور حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پہ دھاندلی، بدماشی سمیت ہر طرح کے الزامات لگاتے رہے اور آخری اطلاعات تک نون لیگ 4000 ووٹ سے یہاں پہ جیت رہی تھی. لیکن پھر اچانک 23 پولنگ سٹیشنز کے ریٹرننگ آفیسرز غائب ہو گئے اور ان کے غائب ہوتے ہی حکومت اور اپوزیشن ایک دم مظلوم بن گئی اور اس صورتحال کو اپنے حق میں بدلنے کے لیے بیان بازی کا میدان گرم ہو گیا. اب یہ سیٹ 2018 میں مسلم لیگ نون کے سید افتخار الحسن 40,000 کی لیڈ سے جیتے تھے اور تحریک انصاف کے امیدوار جو اس دفعہ بھی ہیں علی ساجد ملی، وہ 61,432 ووٹ لے پائے تھے. حسب توقع جو تحریک انصاف کا ورکر تھا عثمان عابد، اس کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اور اس نے آزاد حیثیت میں کوئی 57,571 حاصل کیے. کہا جاتا ہے اس کے 5,000 کے قریب ووٹ مسترد ہوئے، ورنہ وہ آزاد حیثیت میں بھی دوسرے نمبر پہ تھا. اب اسی ضمنی الیکشن میں بھی ساجد ملی کے اثر رسوخ نے کام دکھایا اور وہ ٹکٹ لے گیا. جو رپورٹس ہمیں ملی ہیں اس کے مطابق ڈسکا میں پولنگ کے دوران حالات کشیدہ رہے. کئی پولنگ سٹیشنز پہ کارکنوں کے درمیان تصادم ہوا، جبکہ فائرنگ کے نتیجے میں 2 سیاسی کارکن جاں بحق اور 7 افراد زخمی ہوئے. خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی پولنگ سٹیشنز کے اندر قید ہو کے رہ گئی.
ان کو سیکیورٹی اہلکاروں کی آمد کے بعد وہاں سے نکالا گیا. نامعلوم افراد کی جانب سے پولنگ سٹیشنز میں فائرنگ ہوئی ہے. پولیس خاموش تماشائی بنی رہی, یہاں تک کہ تحریک انصاف کے امیدوار کے سامنے ہوائی فائرنگ کی فوٹیجز بھی سامنے آ گئی. بغیر نمبر پلیٹ کی موٹر بائک سے مسلح افراد گشت کرتے رہے اور ہوائی فائرنگ بھی کی گئی. لاپتہ پریزائڈنگ افسران کئی گھنٹوں تک غائب رہنے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کیے گئے اپنے اعلامیے میں کہا کہ 20 پولنگ سٹیشنز کے نتائج پہ شبہ ہے, لہٰذا مکمل انکوائری کے بغیر غیر حتمی نتیجہ جاری کرنا ممکن نہیں ہے, اور یہ معاملہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتہائی کمزوری لگتا ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق نتائج اور پولنگ عملہ لاپتہ ہونے کے معاملے پہ چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ معاملے کی اطلاع ملتے ہی رات گئے مسلسل آئی جی پنجاب, کمشنر گوجرانوالہ, ڈی سی گوجرانوالہ سے رابطے کی کوشش کرتے رہے, رابطہ ہی نہیں ہوا. اب چیف سیکرٹری پنجاب سے رات 3 بجے رابطہ ہوا اور ان کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ گمشدہ افسران اور پولنگ بیگز کی تلاش کی جائے گی, لیکن بعد میں ان سے دوبارہ رابطہ ممکن نہیں ہوا, اور کئی گھنٹوں کے بعد تقریباً صبح 6 بجے پریزائڈنگ افسران پولنگ بیگز کے ہمراہ حاضر ہوئے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کہاں غائب تھے تو انہوں نے کہا کہ جی فوگ ہو گئی تھی, دھند ہو گئی تھی, وہ اس کی ذمہ دار ہے. لیکن اس سوال کا جواب دینے سے قاصر تھے کہ ان کا فون بھی کیا دھند کی وجہ سے بند ہو گیا تھا. اس حلقے میں حکومتی اراکین پر امید ہیں کہ انہیں 7,000 سے برتری حاصل ہے. میری نظر میں تحریک انصاف کا ضمنی انتخابات میں تو کبھی ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں رہا. عمران خان کی جنرل الیکشن میں چھوڑی گئی لاہور اور کے پی کی سیٹ جو ہے وہ تحریک انصاف تو وہی ہار گئی تھی, اور یہ سیٹ بھی نون لیگ کی تھی. اگر نون لیگ جیت بھی جائے تو اسے عوامی مقبولیت کا پیمانہ تو نہیں قرار دیا جا سکتا. جہاں تک NA-45 کی بات ہے, یہاں اپوزیشن کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے, خاص طور مولانا فضل الرحمان کی JUI کو. 2018 کے الیکشن میں MMA کے منیر احمد اورکزئی نے 16,000 ووٹ لے کے کامیابی حاصل کی تھی اور تحریک انصاف 7,000 ووٹ سے ہار گئی تھی. لیکن اب تحریک انصاف کے فخر زمان بڑی لیڈ سے جیتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آزاد امیدوار, جبکہ JUI کا امیدوار تیسرے نمبر پہ. یہ اپوزیشن کے لیے بھی اتنا ہی بڑا جھٹکا ہے جتنا بڑا جھٹکا تحریک انصاف کو PK-63 نوشہرہ میں لگا. نوشہرہ میں پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خٹک تحریک انصاف کے خلاف کام کر رہے تھے, سبحان اللہ, اور ان کے ٹکٹ کے معاملے پہ اپنے بھائی سے اختلافات تھے, اور یہ تحریک انصاف کی KP کی حکومت میں وزیر بھی ہیں. اب اس حلقے میں 2018 میں تحریک انصاف 34,000 ووٹ لے کے پہلے نمبر پہ, جبکہ نون لیگ کے اختیار ولی 13,900 ووٹ لے کے دوسرے نمبر پہ تھے. پیپلز پارٹی اور MMA کے 5,000 ووٹ تھے, لیکن اس دفعہ پیپلز پارٹی اور JUI نے اپنا سارا ووٹ نون لیگ کے پلڑے میں ڈال دیا اور اس کے امیدوار کی بھرپور انتخابی کیمپین بھی کی. یہی وجہ ہے کہ یہاں نون لیگ کے اختیار ولی 4,000 کی لیڈ سے جیت گئے. اگر PP-51 پنجاب وزیر آباد کی بات کی جائے تو وہ سیٹ نون لیگ کے امیدوار کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی. نون لیگ کے شوکت چیمہ 32,000 کی لیڈ سے یہاں جیتے تھے, اور اب ان کی بیوی بیگم طلعت شوکت جو ہے 53,903 ووٹس لے کے 5,000 ووٹس کی لیڈ سے جیت گئیں. یہاں تحریک انصاف کے امیدوار نے ضمنی انتخابات کے مقابلے میں 21,000 ووٹ زیادہ لیے. لیکن یہ باتیں ایک طرف کی کہ ضمنی انتخابات کے رزلٹ حکومت یا اپوزیشن کے خلاف ریفرینڈم ہے, لیکن اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ عوام مہنگائی, بے روزگاری سمیت دیگر مسائل پہ دھنسی ہوئی ہے, جس کا اقرار حکمران بھی آئے روز کرتے رہتے. ہمیں پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہر آنے والے الیکشن میں دھاندلی کا رونا روتے رہتے ہیں. کیا ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہم کئی دہائیوں سے ایک صاف شفاف کرسٹل کلیئر الیکشن کروانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے؟ ہر حکمران جماعت الیکشن کو شفاف اور ہر اپوزیشن اسے دھاندلی زدہ قرار دیتی ہے. نہ ہم احتساب کرنے کے قابل ہیں, نہ ہم عوام کو روزگار دینے کے قابل ہیں, نہ مہنگائی مافیا پہ کنٹرول کرنے کے قابل ہیں, نہ امن و امان کی صورتحال جو اتنے عرصے سے خراب ہے اس کو کنٹرول کرنے کے قابل ہیں. قرضے ہمارے آسمانوں سے بات کریں, ہمارے سارے بڑے ادارے سینکڑوں ارب کے مقروض ہیں. قصہ مختصر, پارلیمنٹ سے لے کے نیچے تک جہاں میں نظر ڈالوں ایک نہ ایک بحران کا دور ہے. ہماری عوام کب اس تکلیف اور درد سے نجات پائے گی؟ ہر آنے والی حکومت کے خلاف چور چور کے نعرے لگا کے عوام کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی جاتی کہ یہ پہلے سے بڑا چور ہے, اور اس طرح عوام اس دلدل میں مزید پھنستی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں نے 2 دن پہلے میں نے ویڈیو کی تھی, ویلاگ کیا تھا, اس میں نے بتایا تھا کہ یہ PTI یہ حلقے ہار رہی ہے, تو مجھے بڑی ٹرولنگ کی اس کے سپورٹرز نے, برا بلا کہا.
اور میں نے جب بتایا تھا کہ سندھ میں بھی ہارے گی، وہاں تو ضمانتیں ضبط ہو گئیں، تو کیوں یہ اپنے گربانوں میں نہیں جھانکتے اور یہ دیکھتے کہ کیوں اتنی ریپڈ ڈیٹیریشن ہو رہی ہے ان کی؟ اچھا اپوزیشن کو زیادہ تو لوگوں کو پسند نہیں، وہ تین تین جماعتیں مل کر جو ہے وہ اگر ہرا رہی ہیں تو وہ بھی کوئی بڑی قابلیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سیاستدان یکسر اس ملک میں کسی بھی قسم کا نظام چلانے سے فی الحال تو قاصر نظر آتے ہیں، اور اب ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن کل ہوئی ہے ڈسکا میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر الیکشن کمیشن کو چیف سیکرٹری سے یا انٹیریئر سیکرٹری سے یا آئی جی سے بات نہیں ہو سکتی تو ایک عام آدمی کے لیے یہ قانون کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس کرب سے نکالنے میں مدد کرے، آمین۔ پاکستان پائے۔